باب القرعۃ فی المشکلات، مشکلات میں قرعہ اندازی کرنا، یعنی جھگڑوں کا فیصلہ بعض اوقات گواہ بھی نہیں اور قسم بھی نہیں تو کس پر؟ قرعہ اندازی کے ذریعے. مثلا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ حج کو جانے لگتے ہیں. اب ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا. اب آپ کہیں گے اچھا گواہ لاؤ، گواہ سے تو نہیں فیصلہ ہوگا، قسم کھاؤ کہ تمہارا حق زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، اس سے بھی نہیں بات بنتی. پھر کیا ہوگا؟ ایسے معاملات میں جن میں مشکل پڑ جائے اور فیصلہ نہ کیا جا سکے گواہوں اور قسم کی بنیاد پر، وہاں کیا ہوگا؟ قرعہ اندازی. وقولہ عز وجل اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا علیہ السلام. وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں اقترعوا، انہوں نے قرعہ ڈالا. فجرت الاقلام، تو بہہ گئے قلم، مع الجریۃ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ. وعال قلم زکریا الجریۃ، اور اوپر آ گیا قلم زکریا علیہ السلام کا بہاؤ پر. فکفلها زکریا، تو زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت. اس دور میں قرعہ اندازی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قلم یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لی جاتی تھی اور ان کے اوپر نام لکھ لیا جاتا تھا اور ان کو پانی میں ڈالا جاتا تھا. جو لکڑیاں نیچے بیٹھ جاتی تھی وہ ڈوب گئے اور جس کی لکڑی اوپر آ گئی اس کے نام پہ وہ بات نکلے. جس طرح ٹاس کرتے ہیں ہم، یہ قرعہ اندازی کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے تو وہ درست ہے. وقولہ فساہما، اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یہ بھی سورۃ صافات میں آپ پڑھیں گے کہ فساہما، انہوں نے قرعہ ڈالا. فساہما کا مطلب کیا ہے؟ اقرع، یعنی قرعہ ڈالا. فکان من المدحدین، اور وہ پھینک دیے جانے والوں میں سے تھا. من المسہومین، یعنی جس کے نام پہ قرعہ نکلا. مسہوم جس پہ سہم پڑا. وقال ابو ہریرہ اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم الیمین فاسرعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ پر قسم کھانے کی بات کی تو سب نے جلدی کی. فامر ان یسہم بینہم ایہم یحلف، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپس میں تیر ڈالے، یعنی قرعہ ڈالے کہ ان میں سے کون قسم کھائے گا. یعنی قرعہ کب ڈالا جاتا ہے؟ جب ایک چیز پر ایک سے زائد لوگ اپنا دعویٰ کریں اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بھی اور چیز نہ ہو. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثنا الشعبی انه سمع النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ. یہ حدیث بڑی اہم ہے اور بہت سمجھنے کی ہے، اس میں ہمارے لیے کئی ایک حکمت کی باتیں. مثل المدہن فی حدود اللہ، مدہن، مدہن ادہان سے ہے، یعنی سستی کرنے والا، خاموش رہنے والا، کمزوری کا مظاہرہ کرنے والا. فی حدود اللہ، اللہ کی حدود کے معاملے میں، یعنی ایک شخص جو اللہ کی حدود کے معاملے میں سستی کر رہا ہے یا ان کی پرواہ نہیں کر رہا. والواقع فیہا، اور اس میں پڑ جانے والا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثل قوم، اس قوم کی سی مثال ہے، استہموا سفینۃ، جنہوں نے قرعہ اندازی کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے. یعنی امام بخاری تو یہ حدیث لائے قرعہ ڈالنے کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرعہ اندازی کی بات ثابت ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی جو آپ نے سمجھ لی، لیکن اس کے علاوہ جو بات اور فائدے کی سمجھنے کی وہ بھی ضروری ہے کہ ایک کشتی تھی جس میں اوپر بھی بیٹھنے کی جگہ تھی اور نیچے بھی تھی. جیسے سیٹ پہ جھگڑا ہو جاتا نا، تو اب یہ تھا کہ اوپر کون بیٹھے اور نیچے کون بیٹھے. ہو سکتا ہے کہ سب اوپر جانا چاہتے کہ جہاز میں اوپر جا کے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے انسان، بحری جہاز کی بات ہو رہی. اب ان کے لیے کیا ہے؟ قرعہ اندازی ہوئی. جن کا نام اوپر کے لیے نکلا وہ اوپر بیٹھ گئے، جن کا نیچے کے لیے آیا وہ نیچے بیٹھ گئے. فصار بعضهم فی اسفلها، تو بیٹھ گئے ان میں سے بعض نچلے حصے میں. وصار بعضهم فی اعلاها، اور بعض ان میں سے چلے گئے اوپر والے حصے میں. فکان الذین فی اسفلها، تو تھے وہ لوگ جو اس کے نچلے حصے میں تھے. یمرون بالماء، وہ گزرتے تھے پانی کے لیے. علی الذین فی اعلاها، ان لوگوں پر جو اوپر والے حصے تھے. یعنی پانی کہاں تھا؟ اوپر والوں کے پاس. پانی کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اوپر جاتے تھے اور ان کے درمیان سے گزرتے تھے یا ان کے پاس سے گزرتے تھے اور پھر پانی لے کر نیچے آتے تھے. تو ہوا کہ فتأذوا بہ، انہوں نے اذیت محسوس کی اس پر، یعنی وہ تنگ دل ہوئے کہ یہ کیا ہر تھوڑی دیر بعد پانی لینے آ رہے ہیں اور ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. فأخذ فأسا، تو اس نے لے لیا ایک کلہاڑا. کس نے؟ نیچے والوں نے. فجعل ينقر اسفل السفینۃ، اور شروع ہو گیا کریدنا یا سوراخ کرنا. کہاں؟ اسفل السفینۃ، کشتی کی تہ میں.
فَأَتَوْهُ تو وہ اس کے پاس آئے. کون آئے؟ اوپر والے، بلکہ سارے ہی. فقالوا تو سب نے کہا ما لک تجھے کیا ہے؟ قال تأذیتم بی کہنے لگا تم مجھ سے تنگ ہوتے ہو. ولا بد لی من الماء اور میرے لیے تو پانی کے بغیر چارہ ہی نہیں. لا بد لی میرے لیے کوئی چارہ نہیں من الماء پانی سے. فإن أخذوا على يديه پھر اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں انجوہ اس کو بھی بچا لیں گے ونجوا انفسهم اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. وإن ترکوہ اور اگر اس کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے یہ جو مرضی کرے ہمارا کیا، اور وہ بھی جواب میں کہ مائنڈ یور اون بزنس، مجھے کرنے دو جو میں کرتا ہوں. ان ترکوہ اہلکوہ واہلکوا انفسهم اگر وہ ان کو ایسا کرنے کو چھوڑ دیں تو اس کو بھی ہلاک کریں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کریں گے. اچھا، اب یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاملے میں بیان فرمایا؟ کہ وہ شخص جو اللہ کی حدود پامال ہوتے دیکھتا ہے اور لوگوں کو حرام کام کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ ان کو روکتا نہیں، ان کو منع نہیں کرتا اور کہتا ہے میرا کیا، میں تو اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ جو چاہیں کریں. جیسا کہ ویسٹ کی سنی سنائی ہم لوگوں نے بھی ایک مشہور جملہ اپنا لیا کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. یعنی دین کیا ہے؟ آپ کا پرائیویٹ معاملہ، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو چاہیں کریں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسرے کی پرائیویسی میں، دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے، اسلام نے پرائیویسی کو بہت پروٹیکٹ کیا ہے اور سورۃ نور میں آپ نے پڑھا، سورۃ الاحزاب میں بھی وہ چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن وہ خالصتاً ذاتی معاملات میں ہو سکتا ہے. وہ معاملات جن کا تعلق دوسرے لوگوں سے بھی ہو، اس میں اگر لوگ کمزوری دکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ سب اس میں گرفتار ہو جائیں گے. مثلاً اگر کوئی شخص گندگی کا ڈھیر دیکھتا ہے کہ جہاں سے کیڑے مکوڑے اور اذیت والی چیزیں نکل رہی ہیں یا جراثیم پھیل رہے ہیں اور سب کو بیمار کر رہے ہیں، اور اس کے بس میں بھی ہے کہ وہ اس کو دبا دے، دفن کر دے، اس میں مٹی ڈال دے یا اس کو ختم کر دے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا، اور لوگ نہیں ہے وہ کر دیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر اس سے وبا پھیلی، اس سے ہلاکت ہوئی، تو وہ وبا اس تک بھی پہنچ جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنا گھر صاف کر لے اور سارا کوڑا باہر نالی میں پھینک دے. یہ گھر کے باہر اس کے گندگی ہو تو کہ میرا کیا، میرا تو گھر چمک رہا ہے، تو اس کا گھر چمک نہیں سکتا. کیا ہوگا؟ ہوا آئے گی، باہر کی گندگی اڑے گی اور اس کے گھر تک بھی گندگی آئے گی. تو اس لیے یہاں سے ہمیں دین کی یہ بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے سمجھنے کی ہے کہ جب تک ماحول کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ذاتی اصلاح فائدہ نہیں دے سکتی. کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں اگتا جب تک ماحول نہ ہو. زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، سورج بھی ہے، بیج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان ساری قوتوں کے ہونے کے باوجود وہ بیج اگ نہیں رہا. کیوں؟ موسم نہیں، ماحول نہیں. اس سے کیا پتا چلتا کہ ماحول سب سے سخت چیز ہے. آپ نے وہ بچپن میں پڑھا ہوگا نا، سائنس کی 6ٹھی جماعت سے ہی وہ شروع کرا دیتے ہیں کہ پودا جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کی بقا کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. پانی ضروری ہے، روشنی ضروری ہے، ہوا، نمی، فلاں فلاں فلاں. اب آپ خود سوچے، سب کچھ ہے، روشنی بھی ہے، پانی بھی ہے، بیج بھی ہے، زمین بھی ہے، ہل بھی چلا لیا آپ نے، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ اس کے اگنے کا موسم نہیں ہے، اس کا وہ ماحول نہیں ہے. کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. بیج بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کی ایفرٹ ضائع ہو جائے گی، پانی بھی ضائع ہو جائے گا، سب کچھ، سب بیکار. تو اسی طرح اگر سارا ماحول پلوٹ ہے، گندگی پھیلی ہوئی، آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میوزک کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور آپ کہیں پر نکلتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، کہیں کچھ، ہر جگہ آپ کو ایک حرام چیز سے واسطہ ہے. کہاں کہاں اپنے کانوں کو بچائیں گے؟ ادھر سے بچائیں گے تو ادھر جا کے تھوڑا سا تو دل لگے گا ہی نا اس میں. ظاہر ہے کہ آپ ایک حرام چیز میں دل لگا رہے ہیں. جب لگا رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے تقویٰ کے اوپر، آپ کی چیزوں پر اثر انداز ہوگا. اسی طرح مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے. ایک عورت چاہتی ہے اس کے بچے بہت اچھے ہو جائے، اور وہ اپنے بچوں کو لے لے کے بیٹھتی سارا وقت، لیکن جس ماحول میں وہ بچے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا ماحول اینٹی اسلامک ہے. تو اس کی ایک تربیت وہ اس کے لیے ایک مصیبت پیدا کر دے گی، اس کو اس ماحول اور معاشرے میں اجنبی کر دے گی، اور زیادہ دن تک اس پر وہ، ظاہر بچوں میں اتنی ریزسٹنس نہیں ہوتی، اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ نہیں قابو پا سکتے. تو اس لیے آپ کبھی تنہا زندہ نہیں رہ سکتے. اسلام انفرادی دین نہیں ہے، اسلام اجتماعی دین ہے. جس معاشرے اور ماحول میں آپ کو رہنا ہے، جب تک آپ اس کی فکر نہیں کریں گے آپ خود بھی نہیں بچ سکیں گے.
وہاں سے برائیوں کا نل بند کریں گے تو آپ بھی طوفان سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ نہ بند ہوا تو آپ بھی اس میں بحث ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں یہ متقی شخص کا گھر ہے، اس پر تو نہیں پانی نے آنا، جتنے چاہے متقی ہوں۔ وہ عذاب کا واقعہ یاد ہے نا بنی اسرائیل کا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني خارجة بن زید الانصاری ان ام العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته۔ یہاں بھی حدیث دراصل تو آئی ہے قرآن اندازی کی دلیل کے طور پر، وہ تو آپ ایک جگہ پہ سمجھ لیں، لیکن باقی حدیث بھی نئی ہے، ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے اس میں اور بھی، وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ام العلاء جو تھیں انصاری خاتون تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، انہوں نے خبر دی، انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ کیا حدیث ہے؟ ان عثمان ابن مظعون طار له سهمه في السکنا، کہ عثمان بن مظعون کے لیے جب قرعہ اندازی کی گئی تو طار له سهمه، تو ان کا جو حصہ تھا وہ نکلا فی السکنا، رہنے کے لیے، کہاں؟ یعنی ان کے گھر میں۔ کن کے گھر میں؟ ام العلاء کے گھر میں۔ حین اقترعت الانصار سکن المہاجرین، جب قرعہ اندازی کر رہے تھے انصار مہاجرین کی رہائش کے لیے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ سے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کے درمیان مواخات پیدا کی تھی، مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے گھر ٹھہرایا تھا۔ اب اس میں بھی کیا طریقہ اختیار کیا گیا گھر ٹھہرانے کا؟ قرعہ اندازی کی گئی۔ جب انصار نے قرعہ اندازی کی مہاجرین کے رہائش کے سلسلے میں، اس سے آپ دیکھیں نا کہ جب قرعہ اندازی ہو جائے پھر کسی کو شکوہ نہیں رہتا۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کسی پہ ترجیح دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے کیوں پیچھے رکھا۔ اس سے ایک یعنی عدل کے خلاف بات ہوتی ہے، اس سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور ایک معاملات معاشرے میں بگڑنے لگتے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت کیا طریقہ اختیار کیا؟ قرعہ اندازی کا۔ قالت ام العلاء، ام العلاء کہتی ہیں فسکن عندنا عثمان بن مظعون، عثمان بن مظعون ہمارے ہاں ٹھہرے، فاشتکا، تو بیمار ہو گئے، فمرضناہ، ہم نے آپ کی تیمارداری کی، حتی، یہاں تک کہ اذا توفی، جب وہ فوت ہو گئے، وجعلناہ فی ثیابہ، اور ہم نے ان کو ان کے کپڑے میں رکھ دیا۔ کپڑے سے مراد یہاں کیا؟ کفن۔ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، تشریف لائے۔ فقلت، تو میں نے کہا، رحمت اللہ علیک ابا الصائب، اے ابو صائب تم پر اللہ کی رحمت۔ ابو صائب کون ہے؟ عثمان ابن مظعون ہے۔ فشہادتی علیک، میں تیرے بارے میں گواہی دیتی ہوں، لقد اکرمک اللہ، کہ تجھے تو اللہ نے معزز کر دیا۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے؟ یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا، لا ادری، میں نہیں جانتی، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، یعنی میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک بات کی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عثمان فقد جاءہ واللہ الیقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک عثمان کا تعلق ہے فقد جاءہ، تو آیا اس کے پاس، واللہ الیقین، یعنی یقینی بات، یعنی یقین آ گیا تو مراد یہ موت آ گئی ہے، یعنی وہ فوت ہو گئے ہیں۔ الیقین یہاں کس ہے؟ اما عثمان فقد جاءہ واللہ الیقین، الیقین الموت، وانی لارجو لہ الخیر، اور میں اس کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، آپ کسی کے انجام کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ کس کے اوپر کیا بیتے گی کل۔ تو اس سے ہمیں بہت بڑا سبق کیا ملتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے فلان تو یقیناً جنتی ہے، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، ہمیں امید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو یہ محاورہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب کسی فوت ہوئے شخص کی بات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ جنتی کہتے ہیں اس کو، اور پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسی بات کی گئی تو کیا کہا گیا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ واقعی بھلائی کا معاملہ ہوگا؟ یہ کہو کہ میں امید رکھتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں امید رکھتا ہوں حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر بھی میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ قالت، کہنے لگی، اب دیکھیں صحابیات کا ایمان اور عمل، فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی پاکی بیان نہیں کی کہ فلاں شخص تو بالکل پاک ہے، نہیں،
فاحزننی ذلک، اس بات نے مجھے غمگین کیا، یعنی میں نے یہ کیوں کہہ دیا، مجھے اپنے کہے پر پشیمانی ہوئی اور آپ کے فرمانے سے رنج ہوا. قالت کہتی ہیں فنمت، تو میں غمگین تھی، رنجیدہ تھی، میں سو گئی. فاریت لعثمان عینا تجری، میں نے دیکھا کہ عثمان کے لیے ایک چشمہ بہ رہا ہے. فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فاخبرته، تو میں نے آپ کو خبر دی کہ میں نے عثمان کے لیے ایک چشمہ بہتا دیکھا ہے. فقال ذلک عملہ، فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے اقرا بین نسائہ، تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے. اب یہ ایک تیسری حدیث ہے قرآن اندازی کے حق میں کہ قرآن اندازی جائز ہے یا نہیں. فأیتہن خرج سہمہ خرج بہا معہ، تو ان میں سے جس کے نام پر بھی قرآن نکلتا وہ آپ کے ساتھ جاتی. وکان یقسم لکل امرأۃ منہن یومہا ولیلتہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری رکھتے تھے ان میں سے ہر ایک کی ایک دن اور ایک رات، یعنی ہر عورت کے پاس باری باری ایک دن ایک رات رہتے. غیر ان سودۃ بنت زمعہ، سوائے حضرت سودا بنت زمعہ کے، وہبت یومہا ولیلتہا لعائشہ، انہوں نے عطا کر دیا تھا اپنا دن اور اپنی رات حضرت عائشہ کو، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اہلیہ تھی. تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا اپنے اس قربانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی تھی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سمی مولا ابی بکر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، اگر جانتے لوگ کہ کیا ثواب ہے کس کا، اذان اور پہلی صف کا، ثم لم يجدوا، پھر وہ نہ پاتے، الا ان يستهموا علیہ، مگر یہ کہ قرآن اندازی کریں اس پر، لستہموا، تو اس پر ضرور قرآن اندازی کر کے صف میں کھڑے ہوتے. یعنی سب لوگ پہلے ٹائم پہ آ جاتے اور سب کے سب پہلی صف میں کھڑے ہونے لگتے، اور جگہ نہ ملتی تو قرآن اندازی کر کے کھڑے ہوتے. لیکن لوگوں کو ثواب ہی نہیں پتا، تو وہ کہتے ہیں اچھا امام ذرا آخری رکعت پہ ہو تو پھر ہم چلے جائیں گے. ولو یعلمون ما فی التہجیر، اور اگر وہ جانتے جو ثواب ہے دوپہر کی نماز میں، لستبقوا الیہ، تو جلدی آتے اس کو. ولو یعلمون ما فی العتمۃ، اور اگر وہ جانتے کہ کیا ہے عشاء کی نماز میں، والصبح، اور صبح کی نماز میں، لاتوہما ولو حبوا، آتے اس کے پاس خواہ وہ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے. تہجیر حجیرہ کہتے دوپہر کو، عتمہ رات کی سیاہی، عشاء کی نماز، اور صبح. کتاب الصلح، صلح کا بیان. ما جاء فی الاصلاح بین الناس، جو کچھ آتا ہے لوگوں کے درمیان اصلاح یا صلح کرنے کے بارے میں. وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا مگر من امرا، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا. ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی کرے گا یہ کام، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سرگوشی کرنا بذات خود پسندیدہ کام نہیں، یعنی کانوں میں باتیں کرنا اور چھپ چھپ کے بات کرنا. لیکن اگر کوئی شخص ان کاموں کے لیے صدقہ یا نیکی کے کسی کو حکم دینا یا اس کی برائی سے اس کو روکنا ہے، یہ چھپ کر بات کرتا ہے، یا اصلاح کروانا چاہتا ہے دو لوگوں کے درمیان کسی جھگڑے پر، تو یہ کام جو ہے اس کے لیے سرگوشی بھی جائز ہے، اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر عظیم کی بشارت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کا کام جو ہے یہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں سے ایک کام ہے. وخروج الامام الى الموادع ليصلح بین الناس باصحابہ، اور امام کا یعنی حاکم کا نکلنا الى الموادع، ان جگہوں کی طرف، لیصلح، کہ وہ اصلاح کرائے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، باصحابہ، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے جا کر، تو ایسا کر لے تو بہت اچھا ہے. یعنی اگر حاکم کو خود کہیں کسی جگہ سفر کر کے جانا پڑے
یا کچھ لوگوں کو ساتھ لے جانا پڑے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا سکے تو وہ کروا دے. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان اناسا من بنی عمرو بن عوف کہ کچھ لوگ جو بنی عمرو بن عوف سے تعلق رکھتے تھے، کان بینہم شیء ان کے درمیان کوئی چیز ہو گئی تھی، یعنی آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا. فخرج الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نکلے، فی اناس من اصحابہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، یصلح بینہم ان کے درمیان اصلاح کرواتے تھے یا کروانے کو. فحضرت الصلاۃ تو حاضر ہو گئی نماز، یعنی نماز کا وقت آ گیا. ولم یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. فاذن بلال بالصلاۃ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی نماز کے لیے. ولم یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر بھی. فجاء الی ابی بکر تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فقال تو کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک لیے گئے. وقد حضرت الصلاۃ اور نماز کا وقت آ گیا. فہل لک ان تعم الناس تو کیا آپ لوگوں کی امامت کرائیں گے؟ فقال نعم ان شئت تو کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم چاہو. فاقام الصلاۃ نماز قائم کی اس نے، یعنی تکبیر کہی گئی. فتقدم ابو بکر اور ابو بکر جو تھے وہ آگے بڑھے، یعنی امامت کرانے لگے. ثم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یمشی فی الصفوف وہ صفوں میں گزرتے گئے، یمشی میں نے چلنا، فی الصفوف صفوں میں، حتی قام فی الصف الاول یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. فاخذ الناس فی التصفیح تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی. حتی اکثروا یہاں تک کہ کثرت سے تالی بجانے لگے. وکان ابو بکر اور حضرت ابو بکر کی عادت تھی کہ لا یکاد یلتفت فی الصلاۃ کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں تھے، یعنی ان کو کچھ ہوش نہیں تھی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ تھی ان کی نمازیں. اور ہمارا اندر سے زیادہ باہر کی طرف سے ہوتا ہے، نماز کی طرف کم اور ادھر ادھر زیادہ. فالتفت جب لوگوں نے بہت زیادہ تالی بجائی تو آپ نے التفات کیا، یعنی دیکھا. فاذا ہوا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. وراءہ آپ کے پیچھے. فاشار الیہ بیدہ تو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی آپ نے ہاتھ سے ان کو اشارہ کیا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ ابو بکر کو. فامرہ اور حکم دیا ان کو ان یصلی کما ہوا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں، یعنی جیسے پڑھا رہے ہیں پڑھاتے رہیں. لیکن فرفع ابو بکر یدہ تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اٹھا لیا. فحمد اللہ یعنی اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر کیا کیا؟ اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ کہا. ثم رجع القہقرا پھر الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے. وراءہ اپنے پیچھے. حتی دخل فی الصف یہاں تک کہ پچھلی یعنی پہلی صف میں داخل ہو گئے. وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. فصلی بالناس تو لوگوں کو نماز پڑھائی. فلما فرغا پھر جب آپ فارغ ہوئے، اقبل علی الناس تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال یا ایھا الناس آپ نے فرمایا اے لوگو، اذا نابکم شیء فی صلاتکم جب پیش آئی تم کو ایک چیز نماز میں، اخذتم بالتصفیح تو تم نے تالی بجانی شروع کر دی. انما التصفیح للنساء تصفیح یعنی تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے. من نابہ شیء فی صلاتہ جس کو نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے، فلیقل سبحان اللہ تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے، یعنی مردوں میں سے. فانہ لا یسمعہ احد الا التفت تو نہیں کوئی سنتا اس کو مگر یہ کہ وہ التفات کرتا ہے، یعنی جو سبحان اللہ سنے گا وہ اس کی طرف التفات کرے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ نماز کے اندر کوئی چیز ہو رہی ہے. پھر فرمایا یا ابا بکر اے ابو بکر، ما منعک حین اشرت الیک لم تصلی بالناس کس چیز نے روکا تھا تجھ کو جب میں نے اشارہ کیا تھا تجھ کو کہ تم نے پھر نماز نہیں پڑھائی لوگوں کو، یعنی جب میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھائے جو پھر تم نے نہیں پڑھائی، کیوں تم نے ایسا کیا؟ فقال تو انہوں نے کہا عرض کیا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ نہ زیب دیتا تھا ابن ابی قحافہ کو ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے. اس میں حدیث جس باب میں وارد ہوئی ہے وہ تو دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا تھا اس میں صلح کرانے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں کافی وقت لگ گیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی آ گیا. آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اتنی امپورٹنٹ ہو، یعنی نماز کے وقت میں نماز کے حاضر ہونے سے.
لیکن اصلاح کا کام ایسا ہے، صلح کا کام ایسا ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی نماز بھی ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ بھی اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جھگڑ کر اور فساد برپا کر کے رکھیں۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ نماز میں عورت کے لیے تالی بجانا ہے اور مرد سبحان اللہ کہے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی صف جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، یعنی مردوں سے پیچھے ہوتی۔ اب پیچھے سے اگر کوئی عورت کچھ بول بھی رہی ہو تو آگے تک آواز پہنچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کی حالت میں ظاہر ہے کہ اگر عورتیں بولنا شروع کر دیں تو مردوں کی توجہ جو ہے وہ ان کی طرف مبذول ہو جائے گی، اس لیے کیا پسند کیا گیا کہ وہ تالی بجائیں اور مرد جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام تھا اور جو محبت تھی اور جس طرح انہوں نے نماز کے اندر بھی معاملہ کیا، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ، آپ کے فرامین کو ہم کتنا آگے رکھتے ہیں باقی سب چیزوں سے۔